الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 106 اور 107 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، مجھ پر جھوٹ باندھا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی روایت نقل کرنا، آپ کے بارے میں یہ فرمانا کہ جو آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، یہ ایسی روایت کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے، من گڑت. محدثین نے ایسی ہزاروں روایات کو ایک الگ الگ کتابوں کے اندر جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہیں، من گڑت ہیں. لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری صحیح کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی جو درایتاً اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ درست نہیں بیٹھتی ہیں. صحیح مسلم کے اندر بھی کچھ ایسی روایات ہیں کہ جنہیں ہمارے محدثین نے موضوع کہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب صحاح ستہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہر روایت صحیح ہے، کوئی روایت موضوع نہیں ہو سکتی، ضعیف نہیں ہو سکتی. لوگوں کا یہ خیال درست نہیں ہے. مثلا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 2501 نمبر پہ، فضائل ابو سفیان کا ایک باب باندھا ہے صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم نے ابو سفیان کی فضیلتوں کے اندر وہ روایت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ روایت کس درجے کی ہے، جب ہم اس کو یہاں آج مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن ائمہ نے اسے کس وجہ سے موضوع کہا ہے، یعنی من گڑت کہا ہے. اب یہ روایت کیوں اس طرح کی بنائی گئی اور اسے صحیح کتاب کے اندر رکھا گیا؟ میں نے پہلے بھی صحیح بخاری کی ایک روایت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ائمہ محدثین ہیں، جیسے امام مسلم رحمہ اللہ یا امام بخاری رحمہ اللہ، ہم ان کی نیتوں میں شک نہیں کرتے. ان کے نزدیک جو حدیث کو نقل کرنے کا یا جس طرح ان کے پاس پہنچی تھی، انہوں نے اس کو بیان کر دیا. اب اور ساتھ میں اصول بھی بیان کیے ہیں. ان اصولوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ روایت ان اصولوں پر جو محدثین نے ہی وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، یہ روایت پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. یعنی ممکن ہے کہ ایک روایت اپنی سند کے اعتبار سے بالکل درست ہو، لیکن وہ اپنے متن اور اپنی عبارت میں، یعنی جو اپنے مفہوم کے اندر جو بات وہ کہی جا رہی ہے، وہ درست نہ ہو. یعنی کوئی بات ایسی ہو کہ جس کی تحقیق کی جائے تو معلوم یہ ہو کہ واقعہ کے خلاف ہو وہ بات. تو یہ روایت کیا ہے اور اس میں سے اصل میں کیا چیز ثابت کی جا رہی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کا عنوان دیا ہے فضائل ابی سفیان صخر بن حرب، اور اس میں ہی معاویہ کے کاتب وحی ہونے کا بھی اس سے ہمارے ہاں لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی بنایا. تو پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں حدثنا اکرمہ حدثنا ابو زمیل حدثنی ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان ولا يقاعدونہ. اکرمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو زمیل نے، اور انہیں بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ مسلمان ابو سفیان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ولا يقاعدونہ، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے. لا ينظرون الى ابی سفیان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کو خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ثلاث اعطنیہن، مجھے 3 باتیں عطا کر دیجئے. قال نعم، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں. قال عندي احسن العرب واجمل، میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت اور جمیلہ عورت ام حبیبہ ہے، بنت ابی سفیان، یعنی میری بیٹی ام حبیبہ ہے. ازوجکہا، میں اسے آپ کے ساتھ نکاح میں دیتا ہوں. قال نعم، رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں. قال ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، اور معاویہ اسے آپ اپنے سامنے کاتب بنا دیں، اپنے لیے کاتب بنا دیں.
قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. قال وتؤمرونی حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، اور مجھے امیر بنائیے کہ تاکہ میں کافروں کے ساتھ قتل کروں جیسا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا کرتا تھا. کفار کو قتل کروں جیسا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف. قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. قال ابو زمیل کہتے ہیں ولولا انہ طلب ذلك من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اعطاه ذلك، اگر وہ یہ چیزیں نہ مانگتا تو رسول اللہ کبھی بھی اسے یہ نہ دیتے. لأنہ لم یکن یسأل شیئا الا قال نعم، کیونکہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی آپ سے کوئی چیز مانگتا، طلب کرتا، تو آپ جی ہاں ہی کہتے. میرے آقا کی زبان پہ کبھی نہ آتا ہی نہیں تھا. یہ روایت ہے جناب، ایک روایت ابو سفیان کی فضیلت میں آئی ہے. ابو سفیان کی فضیلت میں ایک ہی روایت امام مسلم نے نقل کی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اب یہ جو روایت ہے آپ نے اس کو سنا، اس میں کیا بات ہے کہ جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت من گڑت ہے، جھوٹی ہے، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. یہ میرے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 8 ہے، دار الکتاب العربی. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ بِالْإِشْكَالِ، یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جس پہ مشہور احادیث میں سے کہ جس پہ اعتراض ہے. وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سَنَةَ 8 من الحجرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. وَهَذَا مَشْهُورٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، اور یہ اتنی شہرت والی بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متواتر بات ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد تزوج ام حبیبۃ قبل ذلك بزمان طویل، اور ایک طویل عرصہ پہلے ام حبیبہ سے رسول اللہ نے نکاح کر لیا تھا. ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا تھا. قال ابو عبیدہ کہتے ہیں وخلیفۃ بن خیاط وابن البرقی والجمہور تزوجها سنة 6، 6 سال میں، وقیل سنة 7، 7ویں سال میں آپ نے نکاح کیا. تو کتنا عرصہ ہے، یہ حبشہ چلی گئی تھی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، اور آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے اپنا جو وہاں کا والی حبشہ تھا، وہ وکیل بنا، اس نے نکاح کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ مشہور بات ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں قال القاضی عیاض واختلفوا این تزوجها، کب کیا؟ فقیل بالمدینہ بعد قدومها من الحبشہ، کہ جب وہ حبشہ سے مدینہ تشریف لے آئی تو تب کیا. وقال الجمہور بارض الحبشہ، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ حبشہ میں ہی کیا نکاح. قال واختلفوا فی من عقد له علیہا ہناک، فقیل عثمان وقیل خالد بن سعید بن العاص باذنها وقیل النجاشی لأنه كان اميرا لموضع وسلطانه. قال القاضی والذی فی مسلم هنا انه زوجها ابو سفیان غریب جدا. تو بہرحال محدثین کہتے ہیں کہ جو مشہور بات ہے اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نجاشی نے ہی وہاں حبشہ میں ہی آپ کا نکاح کروایا تھا، یعنی ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ایک علت یہ معلوم ہوئی کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں اس میں کہ میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت عورت ہے ام حبیبہ، میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرانا چاہتا ہوں، حالانکہ نکاح پہلے ہو چکا ہے. کس طرح سے دوبارہ سے اس کی شادی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے امیر بنائیے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام نووی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہ کبھی بھی کسی جنگ میں ابو سفیان کو امیر بنایا. یعنی ساری جنگیں تو وہ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف ہی لڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. تو کون سی جنگ ہے جس میں امیر بنایا؟ ایسی کوئی جنگ نہیں ہے، ایسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں امیر بنایا. لہٰذا یہ بات بھی وہ ثابت نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ سے کوئی عہدہ طلب کرتا تھا آپ اس کو نہیں دیتے. ہاں، خود نواز دیا کرتے تھے
اور باقی دنیا کی ہر چیز جو بھی مانگتا آپ اسے عنایت فرما دیا کرتے، لیکن عہدے کے بارے میں، امارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر طلب کیا جاتا تو آپ اس کو نہیں دیتے تھے، آپ اس کو نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے، ان علتوں کی وجہ سے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک ام حبیبہ کی شادی اور نکاح پہلے ہو چکا ہے اور طویل عرصے پہلے ہو چکا ہے، ایک اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ابو سفیان کو کسی موقع پر بھی کسی جنگ میں امیر نہیں بنایا گیا، امیر نہیں بنایا گیا۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ موضوع ہے، اس درایتاً ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بنا پر ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اس بات کو امام نووی کہتے ہیں وفی روایت عن ابن حزم ایضا انہ قال موضوع، وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، درست نہیں ہے۔ قال والآفۃ فیہ من اکرمہ ابن عمار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرمہ ابن عمار جو ہے الراوی عن ابی زمیل، جو ابو زمیل سے روایت کرتا ہے، یہ اصل وجہ ہے، وہ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، یعنی سندن بھی ان کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، سندن بھی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اکرمہ ابن عمار کے بارے میں اس طرح کے گفتگو کی ہے۔ 12 محدثین نے اس روایت کے اوپر اعتراض نقل کیا ہے، اور تمام جلیل القدر ائمہ ہیں 12 محدثین۔ تو صحیح مسلم کے اندر کسی روایت کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جی بالکل آنکھیں بند کر لو، آمنا وصدقنا، جی بالکل یہ روایت ٹھیک ہے۔ دراصل جب امویوں کا دور آیا، بنو امیہ کے زمانے میں روایتیں گھڑی گئی، جھوٹی اور موضوع روایتوں کو گھڑا گیا۔ اب اس میں دیکھیں یہ کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی معاویہ کا کاتب وحی ہونا، اور قرآن مجید بھی فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا نازل ہوا، قرآن مجید کا بیشتر اکثر حصہ تو نازل ہو چکا ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں کہ کوئی آیت انہوں نے لکھی ہو، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن بہرحال اصل اس سے یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے، مگر یہ ہوتی نہیں ہے، چونکہ پوری روایت جو ہے یہ موضوع ہے، اور ائمہ جلیل القدر ائمہ نے کہا ہے کہ اس روایت کا کوئی ثبوت یعنی نہیں ملتا ہے کہ یہ درست روایت ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ موضوع روایت ہے، اور ہمارے ہاں طلقاء کی فضیلتوں کے اندر جو روایتیں بیان کرنے کا طریقہ ہے، کمزور سے کمزور، بعض آپ دیکھ لیں کہ مثنوی کے اندر ایک شیطان کی گفتگو ہے، اس سے فضیلتیں ثابت کی جا رہی ہیں، یعنی شیطان نے گفتگو کر لی، شیطان کسی کے پاس آ گیا اور اس نے گفتگو کر لی تو یہ فضیلت ہو گئی۔ تو جب انہیں کچھ نہیں ملتا صحیح روایت تو وہ یہ کام کرتے، یا تو انہوں نے موضوع روایتیں بنائی، اور یا انہوں نے قصے کہانیاں بنا کر اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ آج ہم کسی سے اگر یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کے اندر یہ روایت ہے، اس پر یہ اعتراض بنتا ہے، یہ تو فوراً لوگ اللہ یہ آپ کی یہ کس طرح سے بات کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سالوں سے، 1000 سال سے کسی محدث نے یہ بات نہیں کی، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ پہلے سن رہے ہیں، آپ ابھی غور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کسی کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوا۔ اب ابن حزم رحمہ اللہ نے مسلم کی روایت کو موضوع کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ وہ منکر حدیث ہے یا حدیث سے انکار کر رہے ہیں۔ حدیثوں سے انکار مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیثوں کا دفاع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جھوٹی بات منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم تو حدیثوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہم کوئی حدیثوں کو یعنی اس کو موضوع نہیں بنا رہے ہیں کہ جی حدیث ایسی کام ہے، نہیں، حدیثوں کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا، ہم منکر حدیث تو نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اور اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل بھی ہے، پہنچتی بھی ہے، اور کہیں اس کے اندر کوئی کمزور راوی تو نہیں ہے، کہیں وہ واقع کے خلاف تو نہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن عقیدت جب انسان کی عقل کے اوپر سوار ہو جائے اور جذبات جو ہیں وہ حواس پہ غالب آ جائیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب نہیں، آپ کس طرح سے اس کو موضوع کہہ رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل اور فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔